عرفہ کے بارے میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قبروں پر پھول کی چادر چڑھانا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ آج کے زمانے میں بھی اگربتی اور موم بتی جلانا قبروں پر جائز ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل جہاد امتی انتظار الفرج، ہماری امت کا سب سے افضل جہاد انتظار فرج ہے، یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلا سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے جو عرفہ ہوتا ہے مردوں کا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مراجع کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے عرفہ کے سلسلے میں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ عرفہ یا روز عرفہ یا عرفے کا دن یہ ماہ شعبان میں نہیں ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں کوئی بھی دن یوم العرفہ، روز عرفہ، عرفہ کا دن اس نام سے نہیں ہے۔ ہاں، تاریخ اسلام میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن ہے عرفے کے نام سے، وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جسے بعض لوگ بقرعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ بقرعید سے یعنی 10 ذی الحج، عید قربان سے ایک دن پہلے والا دن یعنی 9 ذی الحج کو روز عرفہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بہت عظیم دن ہے، دعاؤں کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، مناجات کا دن ہے، دعائے عرفہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں اس دن کے لیے۔ اور اس دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں، مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک مشہور و معروف قول یہی ہے کہ جناب آدم اور حوا جب ان کی ملاقات ہوئی ہے زمین کے اوپر، تو اسی جگہ کے اوپر یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، اس وجہ سے عرفہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفات، میدان عرفات، حج میں جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یعنی واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر کے مغرب تک وہاں پر ٹھہریں میدان عرفات میں۔ تو عرفات پلیورل نمبر ہے، عرفہ سنگولر نمبر ہے۔ عرفہ یعنی پہچاننا، جاننا، پہچاننا۔ تو وہ زمین پہاڑوں کے درمیان کی وہ زمین شروع سے ہی مشہور و معروف تھی، لوگ جانتے پہچانتے تھے، لہٰذا ہر وہ پوائنٹ جہاں پہ انسان کھڑا ہوگا وہ عرفہ ہے، اور وہ پورا کے پورا علاقہ عرفات کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ خیر، اب آئیے ماہ شعبان میں جو 15 شعبان سے پہلے، غالباً 13 شعبان کو لوگ اپنے اپنے مرحومین کی مجلس کرتے ہیں یا ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ظاہراً 13 شعبان کو عرفہ کے عنوان سے کہ یہ عرفے کی مجلس ہے، عرفے کا دن ہے، اور اس کو بہت اہمیت اس اعتبار سے دیتے ہیں کہ تقریباً واجب کی حد تک سمجھتے ہیں۔ تو پوری اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں ایسا کہیں بھی کچھ نہیں ہے جو 13 شعبان کو یا 15 شعبان سے پہلے کسی دن کو عرفے کے نام سے بیان کیا گیا ہو، یا اس کے لیے کچھ رول اینڈ ریگولیشنز بیان کیے گئے ہوں کہ نہیں صاحب یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے دن۔ نہیں، آپ کسی بھی دن اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں تو معلوم نہیں کہ اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے تھی، کس نے شروع کیا، کیوں کیا، کیا وجہ تھی، لیکن مردوں کو یاد رکھنا اچھی چیز ہے۔ ہر ملک، ہر قوم، قبیلے میں اپنے الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، آداب و اطوار ہوتے ہیں ان کے، اس اعتبار سے خوب ہمارے یہاں 13 شعبان کو بر صغیر میں لوگ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے مجلسیں، خاص طور سے وہ لوگ جن کے گھروں میں سال بھر کے اندر کوئی انتقال ہوا رہتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، وہ لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اس کا اسلام سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہیں اس میں کہیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور بالآخر یہ ایک لوکل رسم ہے جسے لوگ انجام دیتے ہیں۔ موفق و سربلند رہیے، خدا حافظ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہ خود آپ کے تعاون اور سپورٹ سے ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہمارے پروگرام کو دیکھیں، دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بھی مالی تعاون کے لیے کہیں، اس لیے کہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازت سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ منتھلی ممبرشپ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سبیل میڈیا کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اہم سماجی مسئلوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک بہت ہی ضروری سوال ہے کہ کیا ہمارے یہاں 14 اور 15 شعبان کو قبروں پر پھول کی چادر یا پھول ڈالا جاتا ہے، پوری قبر کو پھول سے ڈھک دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا ایسا کرنا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ماہ شعبان بہت معظم اور محترم مہینہ ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی و اسلامی احادیث و روایات میں اس مہینے میں بہت سے نیک اعمال بجا لانے، بہت سی دعائیں پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم ہندوستان کے بعض علاقوں میں کچھ مومنین کو اس مہینے میں ان اعمال اور دعاؤں کے بجائے کچھ ایسے اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جن کا حکم ہمارے دین، ہمارے رسول اور اماموں نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل 15 شعبان کی نہایت مبارک رات میں اپنے مرحوم ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر چادر چڑھانا ہے۔ یہ عمل حرام تو نہیں ہے اور بذات خود شرعی اعتبار سے مباح اور جائز ہے، اور جائز اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی ثواب اور عذاب نہ ہو۔ یعنی مرحومین کی قبروں پر پھول یا پھولوں کی چادر چڑھانا ایک جائز عمل ہے کہ جس عمل سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا عقل و بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یا اس مبارک رات میں ہم ایسا عمل یا ایسے اعمال انجام دیں جنہیں انجام دینے کے بعد ہمیں بھی اجر و ثواب حاصل ہو اور ہمارے مرحومین کو بھی اجر و ثواب حاصل ہو۔ اور ایسے اعمال وہی ہیں جن کا حکم ہمارے دین، ہمارے رسول اور ہمارے اماموں نے ہمیں دیا ہے، اور ان اعمال کی تفصیل آپ اپنے مقامی علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہر صورت میں آپ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ آج جب ہر طرف لائٹ ہے، روشنی ہے، تب بھی قبر پر موم بتی جلانا صحیح ہے یا یہ فضول خرچی نہیں مانا جائے گا؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیں، روایات اور سیرت کے مطابق قبروں پر، خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی قبروں پر چراغ روشن کرنا، یعنی لائٹ وغیرہ لگانا اور وہاں پر روشنائی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، کیونکہ یہ عمل ان کی تعظیم اور تکریم میں شمار ہوتا ہے۔ اب قبر پر چراغ جلانا اور زیارت کرنے کے لیے جانا، قرآن پڑھنا، وہاں دعا کرنا، نماز پڑھنا، یہ اس میں خود یعنی یہ ثواب کا ہمارے فضیلت بھی ہے، اور یہ چیز نیکی اور تقویٰ کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے مصادیق میں شمار ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، مسلمانوں کی جو یہ تاریخ رہی ہے، سلسلہ رہا ہے ان کے یہاں کہ وہ قبروں پر جاتے تھے، مسلمانوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور کرتے چلے آئے ہیں، اور لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام اس بات کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ فضیلت کا سبب ہے۔ اس بنیاد پر مسلمانوں اور مومنین اور خصوصاً اولیاء کی قبروں کو سجانا، ان کے پاس جانا، ان کو روشن کرنا، وہاں پر جو ہے وہ لائٹ وغیرہ لگانا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مراجع کرام بھی اس کو جائز جانتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا مراجع کے دفتر میں تو انہوں نے کہا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز اور اچھی بات ہے۔ اب قبروں پر جو چراغ وغیرہ روشن کیا جاتا ہے، جو وہاں پر لائٹ لگائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ان مردوں کو، یہ مرحومین جو ہے مومنین، ان کو ہم یاد کریں، ان کی یاد کو زندہ رکھیں، ان کی روح کو ہم اس کے ذریعے سے خوش کریں، قرآن کے ذریعے سے ان کو یاد کر کے ان کو فراموش نہ کریں، ان کی سیرت پر چلیں، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اب یہاں پر میں شب نیمہ شعبان کے سلسلے میں یعنی شب برات کے حوالے سے بات عرض کر دوں کہ عام طور سے ہم لوگ جاتے ہیں اس شب میں،
جا کر وہاں چراغاں کرتے ہیں، قبرستان پر جاتے ہیں اور مومنین کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں اور فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ مرحومین کی قبروں کے اوپر سال میں صرف ایک دفعہ یا ایک شب میں یا ایک دن میں نہ جایا جائے، بلکہ روایات کہتی ہے کہ مسلسل قبرستان پر جانا چاہیے ہم کو۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے یہ، اور اگر مسلسل نہیں جا رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ شب جمعہ میں ضرور جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں آیا ہے وہ خود جایا کرتے تھے، تو یہ کام کرنا چاہیے ہم کو۔ دوسری بات یہ کہ چراغاں اور روشنائی کے سلسلے میں آپ میں عرض کروں کہ اگر وہاں پر ہم اسراف نہیں کر رہے ہیں، زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر شو آف نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ عمل ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر ہم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں وہاں پر، تو یہ عمل گناہ ہو جائے گا۔ تو اگر دکھاوے اور اسراف کے لیے نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ ثواب کا سبب ہوگا۔ لہٰذا یہ کام ہم کو خلوص نیت کے ساتھ اور محرومین کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے اولیاء علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کے لیے کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ قرار دے۔ الہی کن چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے؟ ہم بستری کے وقت کون سی چیزیں مستحب ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہے؟ اور سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔